بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم لوگ بی ایس سی بی کام ایس ایل پڑھ رہے تھے۔ غالب شامل نصاب 2 غزلوں کا ہم نے مطالعہ کیا۔ اب ہم کو اگلی غزل جو مرزا اسد اللہ خان غالب کی شامل نصاب ہے اس کا مطالعہ کرنا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اگر ہم غالب کا تعارف حاصل کرتے چلیں تو ہم کو اندازہ ہوگا کہ غالب اردو شاعری کی وہ ترقین ہے جس کے تعلق سے دور جدید میں غالب کو بھارت رتن ایوارڈ سے نوازنے تک کی مانگ کی گئی۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستانی ادبیات میں جو نام اردو ادب کے حوالے سے سب سے مضبوط اور سب سے بڑا نام ہے وہ مرزا اسد اللہ خان غالب کا ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب 1797 میں دلی میں پیدا ہوئے۔ غالب 27 دسمبر 1797 کو دلی میں پیدا ہوئے، آگرہ میں پیدا ہوئے، آگرہ میں پیدا ہوئے اور 1869 کو عیسوی سن 1869 کو 15 فروری 1869 کو دلی میں وفات پائی۔ غالب اردو شاعری کا قرۂ امتیاز ہے۔ غالب اگر یہ کہا جائے کہ غالب کے بغیر اردو ادب مکمل نہیں یا غالب کے بغیر اردو شاعری مکمل نہیں، تو دونوں باتیں لازم و ملزوم ہیں، کیونکہ غالب اردو شاعری کا وہ آئیکونک پرسنالٹی ہے جس نے اردو نثر و اردو شاعری کو یکساں متاثر کیا اور اردو نثر و اردو شاعری کو یکساں بیش بہا سرمایہ دیا ہے۔ اگر ہم مختصر سے تعارف غالب کا حاصل کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ غالب نجم الدولہ، دبیر الملک، مرزا نوشاد، اسد اللہ خان غالب، بہادر نظام الجنگ، یہ غالب کے القابات تھے جو 1797 میں پیدا ہوئے اور 1869 میں دلی میں آسودہ خاک ہوئے۔ اردو زبان کے سب سے بڑے شاعروں میں ایک سمجھے جاتے ہیں۔ یہ تسلیم شدہ بات ہے کہ 19ویں صدی غالب کی صدی ہے، جبکہ 18ویں صدی میر تقی میر کی تھی، اور 20ویں صدی میں علامہ اقبال غالب کی عظمت کا راز صرف ان کی شاعری کا حسن اور بیان کی خوبی ہی میں نہیں، ان کا اصل کمال یہ ہے کہ وہ زندگی کے حقائق اور انسانی نفسیات کی گہرائی میں جا کر سمجھتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، غالب کی زندگی کے حالات اگر معلوم کریں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ غالب کے والد کا بچپن میں انتقال ہو گیا۔ دلی میں آ کر چاچا کے پاس ایک یتیم بھائی کے ساتھ انہوں نے اختیار کی، نیم پاگل بھائی کے ساتھ بدوباش اختیار کی۔ چاچا نے غالب کی سرپرستی کی اور وہیں دلی میں شادی بھی ہوگی۔ غالب کی بڑی سختیوں کا سامنا کرنا پڑا اور موت تک غالب سختیوں کا سامنا کرتے رہے۔ غالب نے خود ایک شعر کہا کہ زندگی کچھ اس طرح سے گزری غالب، ہم بھی یاد رکھیں گے کہ ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے، کہ پوری زندگی صعوبتوں میں، مشکلوں میں، پریشانیوں میں، تنگ دستی میں، تاراجی میں گزری۔ یتیمی کا دکھ رہا، بے ولدی کا دکھ رہا، ذریعہ معاش کی تنگ دستی کا ذکر رہا، لیکن غالب ان سب چیزوں پہ مات کرتے ہوئے ہر چیز پر ادب کے حوالے سے، زندگی کے محاکات کے حوالے سے، زندگی کی صعوبتوں کے حوالے سے ہر چیز پر غالب ہی رہا ہے۔ غالب کا تعلق دلی سے رہا، اس لیے دلی کا شاعر کہلاتے ہیں۔ میر تقی میر کے بعد اردو شاعری کے اندر کسی نے اپنی پہچان اور اردو ادب کو بیش بہا سرمایہ دیا، وہ غالب ہے۔ غالب کی شاعری سے پہلے میر تقی میر ایک دلی کے بڑے شاعر مانے گئے، اور غالب نے یہ کہا تھا میر تقی میر تک کے تعلق سے کہ جس کے کلام کو کوٹھے کے طوائے پر گلی کا درویش ڈالے وہ کبھی مر نہیں سکتا۔ یہ سب سے پہلا شاعر میر تقی میر تھا۔
اس کے بعد غالب کی شاعری کو وہی بلکہ اس سے زیادہ عروج اور وسعت ملی۔ غالب کا تعارف اردو شاعری میں نہیں بلکہ عالمی ادبیات میں ایک بحیثیت شاعر کے ہوتا ہے، اور غالب کی خصوصیات شاعرانہ خصوصیات یہ غالب و فرد واحد ہے جس نے غزل کی دنیا کو سب سے پہلے نئی جہات، نئے موضوعات، نئے آہنگ بخشے ہیں۔ غالب سے پہلے غزل روایتی انداز میں چل رہی تھی، لیکن غالب کے آنے کے بعد غزل میں انقلابی تبدیلیاں رونما ہوئی۔ فلسفہ غالب کی دیر ہے۔ فلسفیانہ محاکات کا ذکر غالب کی شاعری کے ذریعے سے ہم کو ملتا ہے۔ ظریفانہ طرز انداز غالب کی شاعری کے اندر ہم کو ملتا ہے۔ تصوف کے وہ مدارج جو اب تک کے صوفیہ چھو نہیں پائے تھے، وہ سارے مدارج کو طے کرتے ہوئے غالب کی شاعری نظر آتی ہے۔ وحدت وجود اور وحدت شہود جیسے فلسفے کو غالب کی شاعری ہے، بلکہ غالب کی غزل کے اشعار میں ہم کو نظر آتی ہیں۔ غالب کی شاعرانہ خصوصیات یہ بھی ہیں کہ اختصار میں جامعیت کو پیش کرنا، اپنے کلیت سے جمعیت کا تعارف کروانا، یہ غالب کی شاعری کی خصوصیات کا حصہ ہے۔ غالب کی شاعری نے غزل کو حسن و عشق کے ان پردوں سے نکال کر، حسن و عشق کے ان گلیاروں سے نکال کر زندگی سے آنکھ ملانے کا سلیقہ دیا۔ غالب کی شاعری میں زندگی کا ہر وہ موضوع ہم کو نظر آتا ہے جو اب تک کے کسی شاعر کے پاس نظر نہیں آتا۔ غالب کی شاعری کا ایک خصوصیت یہ بھی رہی کہ غالب نے زندگی کے ہر نقطے کو چھوا ہے اور ہر نقطے کا حق ادا کیا ہے۔ غالب کہیں کہتا ہے بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے۔ غزل کا شعر ہے، لیکن دیکھیے کیسا شعر ہے کہ بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ غالب کا نام مرزا اسد اللہ خان تھا۔ غالب پہلے اسد تخلص کرتے تھے، لیکن معلوم ہوا کہ کوئی دلی کے اندر شاعر ہے وہ خود بھی اسد تخلص کرتا ہے، تو غالب نے اپنا تخلص بدل کر غالب کر لیا۔ غالب کی ایک لمبا وقفہ بہت ہی سنگلاخیوں میں گزرا، لیکن غالب جب بہادر شاہ ظفر کے دربار سے جڑے تو غالب نے کچھ آسود کیا ہی، لیکن اس کے باوجود بھی غالب کی ضرورتیں اور دوست احباب ان چیزوں پر حاوی رہے۔ جی سر، کس چیز کے؟ میں لیکچر لے رہا ہوں، لیکچر باہر کینٹین میں آ رہا ہوں، پنچنگ کر کے آ جائیے کینٹین پہ آ جائیے۔ تو اگر ہم معلوم کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ غالب نے شاعری کی ہر جہات کو چھوا ہے، اور بہادر شاہ ظفر کے تعلق سے اور غالب کا بہادر شاہ ظفر سے جڑنے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ بہادر شاہ ظفر کے استاد ذوق تھے، اور ذوق کے بڑے ٹھاٹ باٹ تھے۔ جب راستے سے گزرتے تو پالکی میں جاتے اور اعلان لگتا ہے کہ استاد محترم یہاں سے گزر رہے ہیں، اس لیے گلی کوچے خالی کر دیا جائے۔ لوگ بڑے ادب سے کھڑے ہو جاتے، گلی کوچے کا غالب ایک چامار کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ذوق وہاں سے گزرے تو غالب نے تنزیہ ایک شعر میں کہا کہ پھرے بنے شاہ کا مسافر پھرے اتراتا ورنہ اس شہر میں، خالی مصرع یہ کہا بنے شاہ کا مسافر پھرے اتراتا۔ ذوق کے کان پر بات یہ کی، بات گئی، ذوق کو بڑا غصہ آیا اور انہوں نے بہادر شاہ ظفر کو شکایت کی۔ بہادر شاہ ظفر نے غالب کو دربار میں بلایا اور ایک مشاعرہ ہوا۔ مشاعرے کے اندر بہادر شاہ ظفر ذوق نے پوری شکایت کی، بلکہ مومن نے ذوق کی طرف سے شکایت کی۔ تو بہادر شاہ ظفر نے کہا کہ کیا غالب آپ اس طریقے سے ہمارے استاد کو کہتے ہیں؟ تو غالب نے کہا کہ حضرت نہیں، وہ تو میری غزل کا مقطع تھا، بلکہ غالب کی کوئی غزل وجود میں نہیں آئی تھی، لیکن وہیں پر غالب نے پوری ایک غزل کہی تھی جس کے مشہور اشعار یہ ہیں کہ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا وہ لہو کیا ہے، بنا ہے شاہ کا مسافر پھرے اتراتا ورنہ اس شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، غالب حاضر کلام تھے، حاضر جواب تھے۔ غالب کے تعلق سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ غالب ناڑا باندھتے شاعری مکمل کر لیتے تھے۔ یعنی بہرحال غالب اردو ادب کا، اردو شاعری کا سرتیل اعظم ہے۔ اردو ادب میں، اردو شاعری میں غالب کا مقام جو غالب کو دیا گیا، یا اردو جو کہا جاتا ہے کہ غالب 18ویں صدی میر تقی میر کی تھی، 19ویں صدی غالب کی تھی، اور 20ویں صدی علامہ اقبال کی تھی، یعنی ایک ایک صدیوں کو متاثر کرنے والے شعرا۔ کسی نے کہا تھا کسی شاعر کے کلام کو اس کے مرنے کے 100 سال بعد یاد کیا جائے تو اس شاعر کو عظیم کہا جانا چاہیے، اور وہ شاعر عظیم تر شاعر ہوتا ہے تو غالب کے 100 سال بعد بھی غالب کو یاد کیا جاتا ہے۔ غالب کی شاعری کے چرچے ہوتے ہیں، غالب کے کانفرنس سیمینار ہوتے ہیں۔ غالب کے بغیر اردو شاعری کا حصہ مکمل نہیں ہوتا، ہر کوئی غالب کی شاعری کے حساب سے رب اللسان ہے، اس لیے غالب ہے۔ انشاءاللہ غالب کی غزل ہم اگلے باب میں ہم غالب کی غزل کا مطالعہ کریں گے۔